اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سیاہ کار
وقت وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ تشریف لائے، بخار تھا، 7 مشکیزیں اپنے اوپر ڈلوائے، سہارے سے حضرت علی کرم وجہ کریم ایک اور صحابہ کے سہارے سے ممبر پہ تشریف لائے، خطبہ بیان کیا۔ جب خطبہ بیان کرنے لگے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ اجازت پر رحمت فرمائی کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو اپنے رفیق اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، تو اللہ کے بندے نے اس کے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی اور آپ جذبات میں اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان مال آپ پہ قربان، میرے بیوی بچے آپ پہ قربان۔ صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے حیران رہ گئے اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ ناگواری بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حالت نازک ہے، طبیعت ناساز ہے، لیکن کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کیا کی جا رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واپسی کا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ اپنی جذبات میں کہے جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آپ سلامت رہیں۔ آپ نے لوگوں کی ناگواری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے فوراً ہی لوگوں سے کہا کہ ابو بکر کو چھوڑ دو اس کے حال پر، کوئی کچھ نہ کہے، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی احسان کا بدلہ میں نے چکا نہ دیا، لیکن یہ واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نے آج تک نہیں چکایا، اور یہ روز محشر اللہ رب العزت اس کے احسان کا بدلہ چکایا۔ تو لہذا سب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ یہ بات کہہ کے ختم نہیں کی، بلکہ ساتھ میں کیا کہہ دیا کہ جتنے بھی لوگوں کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اور اپنی ہی حیات طیبہ میں کئی بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مصلی پہ کھڑا کیا، یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے بعد امامت یہ کرائیں گے، امام یہ ہوں گے، امیر المومنین یہ ہوں گے۔ تو شاعر نے اسی بات کو بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، ایسا امر کر دیا، ایسا محبتوں کا انداز اپنا لیا کہ ساری زندگی مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی لوگ وہی تعظیم وہی تکریم کرتے ہیں۔ انبیاء کی تو تکریم کی جاتی ہے، لیکن جن سے یعنی انبیاء نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبیوں کے سردار نے محبت کر ڈالی۔ محبت تو آپ سب سے کرتے تھے، تمام امتیوں سے کرتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹوٹ کر چاہے، کیسی عشق کیا کہ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں آپ کے مراتب پہنچ گئے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہوئی کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا کہ استقامت والی ہستی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بے چین تھے اور بے قرار تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور لوگوں کو ناگوار گزرا رہا تھا۔ جیسے ہی وصال ہوا سب کے سب بے قابو ہو گئے اور آپ ہی استقامت میں قائم رہے، اور آپ نے ماتھا مبارک پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد ممبر پہ تشریف لائے اور کہہ دیا کہ تم تمام کے تمام لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سمجھ لو کہ اللہ باقی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا میں نہیں ہے۔ تو سب لوگ مجمع تھم گیا۔ آپ نے وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے یہ بیان فرمایا، لیکن جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے روزے کے پاس میری میت رکھ دینا، اجازت طلب کرنا، اجازت ملے تو ان کے ساتھ دفنانا، ورنہ جنت البقیع میں۔ اور تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ قبر انور سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ عاشق کو عاشق سے ملا دیا جائے، عاشق کو معشوق سے ملا دیا جائے، محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے، اور دروازہ کھل گیا۔ اور جو آپ نے دور خلافت گزارا اس میں آپ کی بے انتہا کارنامے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ بیمار ہو گئے
تو طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کا جگر پارا پارا ہو چکا، جگر جل چکا، آپ عاشق کی عشق میں ایسے مبتلا ہیں اور جل رہے ہیں کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ان کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ محبوب سے ملا دیے جائے۔ اندازہ کیجئے، کہاں تو صحابہ کرام کو ڈھارس دے رہے ہیں، لیکن اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کا کون بجھائے گا؟ تو وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ یہ صلہ ہے، یہ صلہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ شاعر نے اسی بات کو کہا، بات لمبی ہو گئی لیکن بات تو محبتوں کی ہے، سمجھ میں آئے گی تو مزہ آئے گا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔